یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون دی احترام آیا زہ مقدر۔ فضا میں لبیک کی صدائیں زفرشتہ عرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہ مقدر۔ حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا زہ مقدر۔ یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہ مقدر۔ حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا زہ مقدر۔ دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا زہ مقدر۔ خدا تیرا حافظ و نگہباں اور راہ بطحا کے جانے والے، خدا تیرا حافظ و نگہباں اور راہ
بطحا کے جانے والے، نوید صد بساط بن کر پیام دارالسلام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہ مقدر۔ جزاک اللہ خیرا۔ معزز حاضرین، ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار تاریخ ہند میں سنہرے باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ باب مسلمانوں کی جذب حب الوطنی، جوش و ولولہ، عزم و ہمت، بہادری و پامردی، ایثار و قربانی کی لافانی و ناقابل فراموش داستان ہے۔ تقریباً 1 صدی تک چلنے والی تحریک آزادی میں مسلمانان ہند نے بے مثال اور لازوال کردار ادا کیا ہے اور وطن عزیز کو غاصب انگریزوں کی پنجے ظلم سے اور باشندگان ہند کی گردنوں کو طوق غلامی سے آزاد کروانے کے لیے اپنی جان و مال، عزت و آبرو کی عظیم قربانیاں پیش کی، جن کا تذکرہ کیے بغیر تاریخ ہند نامکمل ہے۔ سرزمین ہند کو مسلمانوں نے اپنے خون سے سینچا ہے، مسلمانوں نے گلشن ہند کی اپنے لہو سے آبیاری کی ہے، اور یہ لہو اتنا زیادہ ہے کہ اس زمین کے ذرے ذرے سے ہمارے لہو مہکتا ہے۔ ہماری قربانیوں نے اس ملک کی آن بچائی ہے، ہماری محبت نے اس گلشن کی شان بڑھائی ہے، ہمارے اسلاف نے اس ملک کی آزادی کے لیے تحریکیں چلائی، قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا، کمال جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے تخت دار پر چڑھ کر بخوشی پھانسی کے پندے کو گلے سے لگا لیا، لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تب کہیں جا کر اس ملک کو انگریزوں کی پنجے غلامی سے آزادی ملی اور یہ ملک آزاد ہوا۔ ہر ہندوستانی کو ان ناقابل تردید حقائق کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو ملک کی تحریک آزادی کی حقیقت سے واقف کرانا چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہر ہندوستانی کو جد و جہد آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں سے واقف کرائیں۔ اسی کی مناسبت سے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلباء، آج ہم یہاں پر جمع ہیں، لجنہ کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا یوم آزادی کی مناسبت سے۔ اگلے ہفتے ہندوستان کی 75ویں آزادی کا جشن منایا جائے گا۔ اس حوالے سے تاریخ میں جو مسلمانوں نے یوم آزادی کو حاصل کرنے کے لیے آزادی کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اس حوالے سے ہمیں آج سننا ہے۔ ہمارے محترم اور ہر دل عزیز استاد جناب ماسٹر سیف اللہ صاحب کو اس موقع پر اپنے طلباء سے ہم 1-2 بات اس موقع پر کہنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے جو سینئر طلباء ہیں وہ جانتے ہیں ماسٹر صاحب کو۔ آپ نے یہاں جامعہ میں 30 سال سے زائد
وقت کی خدمات انجام دی ہیں اور الحمدللہ بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ آپ نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہے۔ بہت سارے طلباء جو نئے ہیں ہو سکتا ہے آپ سے واقف نہ ہوں، تو ان کو واقف ہونا چاہیے۔ ہم سبوں کے استاد ہیں ماسٹر صاحب، اور جس طرح ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں کے بارے میں کس طرح ان کی شفقت ہوتی تھی اپنے شاگردوں کے ساتھ، اس کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ میرے لیے ذاتی طور پر بھی اور بہت سارے اساتذہ کے لیے ذاتی طور پر بھی ماسٹر صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ایک سرپرست کی ہے، ایک مشیر کی ہے۔ اکثر ایسا ہوا اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس جا کر بیٹھنے سے الحمدللہ دل کو اطمینان ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل میں رہنمائی بھی ملتی ہے۔ ماسٹر صاحب خاص طور پر نفسیات کے بھی ماہر ہیں، بچوں کی نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کو جس طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہے وہ رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ طلباء سے درخواست ہے خاص طور پر کہ وقت نکال کر ماسٹر صاحب کے پاس جائیں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ دنیا کے بھی بہت سارے معاملات میں آپ کو اس رہنمائی کی بڑی قیمت محسوس ہوگی۔ کاؤنسلنگ جس کو کہتے ہیں، اپنے مسائل آپ کے ساتھ جو پیش آئیں ان کو کس طرح آپ ڈیل کریں، یہ آپ ماسٹر صاحب کے پاس جا کر بیٹھ کر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے آپ کی زندگی میں نظر آئی، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت تا دیر سلامت رکھے، آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ سب سے بڑی بات جو ہم نے محسوس کی، اور ہمارے اس احساس میں ہمارے اور دوسرے اساتذہ بھی شریک ہوں گے، کہ بڑی قربانیوں کے ساتھ ماسٹر صاحب یہاں پر تشریف لائے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرنے کے بعد دنیا کی حقیر سی متاع کے لیے، دنیا کی حقیر سی دولت کے لیے اس دین کے علم کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ ماسٹر صاحب نے دنیا کے علم کو حاصل کیا اور دنیا کے اعتبار سے بڑے مقام پر آپ تھے اور سرکاری ملازمت تھی، لیکن دین کی خاطر، دین سے محبت کے لیے آپ ان سب کو قربان کر کے یہاں پر آئے، اور ایسے آئے کہ آپ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اور سب کچھ چھوڑ کر دین کی خاطر، صرف دین کی محبت میں آپ نے جامعہ کا انتخاب کیا اور جامعہ کے ہوئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے اور بڑی قابل قدر بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان قربانیوں سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں ماسٹر صاحب کی، میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا۔ ایک دو باتیں یہ ضروری تھیں ہمارے خاص طور پر نئے طلباء کے لیے۔ ماسٹر صاحب کا تعارف، ماسٹر صاحب کی شخصیت ہمارے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن ہم آپ کی باتوں کو سننے سے پہلے کچھ بنیادی باتوں سے ان باتوں سے اگر واقف رہیں گے تو آپ کی باتوں کی ہمیں قدر بھی محسوس ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں جو ہے استفادہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے اور بہت کام لے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میں اسی پر ماسٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مناسبت سے ہمارے عزیز طلباء کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा अज़ीज़, मुशरिफ़ लजनतुल अरबिया मौलाना समान साहब, नाइब मुशरिफ़ मौलाना मुज़क्किर साहब और मेरे महबूब दिगर उलमाए कराम मोहतमिम साहब को अभी मैं देखा था। आप सब लोगों को देखकर खुशी होती है। आप लोगों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये कहूँगा, मौलाना समान साहब ने जो कुछ भी कहा, नाचीज़ की कोई हैसियत नहीं है बच्चों। वो उनका एजाज़ था, उनका बड़पन था कि अपनी दिली मोहब्बतें, ये सब बच्चे जो है अल्लाह ने इनको बहुत नवाजा है। इनके अंदर जो खूबियाँ हैं अल्लाह बहुत काम में। आप लोगों को मालूम है कि मौलाना समान साहब और दिगर हमारे उलमाए कराम किस तरह मैदान अमल में सरगर्म हैं। आप उनको एक आइडियल बनाकर आपको भी उन्हीं की तरह बनना है। बस ये उनकी आला ज़र्फ़ी थी। बच्चों, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं कुछ जनरल नॉलेज के तौर पर, और जैसा कि कहा गया ये 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, इसके बारे में कुछ कहूँगा। मेरे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बातें गौर से सुने और उसको अपने ज़हन में नोट करें। आज़ादी के बारे में बोलने से पहले बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो तिरंगा नेशनल फ्लैग आप जो देखते हैं, इसके कितने रंग हैं? कितने हैं बेटे? 3 रंग हैं। ऊपर वाला जो है कौन सा है? कौन सा है? सैफ्रन। वो इट शोज करेज एंड स्ट्रेंथ। ये जो है ताकत और हिम्मत की अलामत है। ज़रा गौर से सुनो। दूसरा जो है सफ़ेद, ये फॉर पीस, अमन की निशानी। थर्ड वन इज ग्रीन, ये जो है खुशहाली, फर्टिलिटी। ये 3 रंग हैं। और बीच में अशोक का एक चक्र है, उसमें 24 स्पोक्स हैं, 24 हैं, और वो हल्का नीला रंग का है। ये वही बात। अब दूसरी अहम बात, 15 अगस्त और 26 जनवरी में झंडा लहराने का सिस्टम अलग है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 15 अगस्त के दिन रोप से नीचे बांधा जाता है फ्लैग, है ना, और नीचे से ऊपर ले जाते हैं, वहाँ जाके खोलते हैं। ये मतलब इसको फ्लैग हाइस्टिंग कहते हैं। और 26 जनवरी को ऊपर ही बांधा जाता है, उसको अनफर्ल, झंडे को खोलते हैं। ये 26 जनवरी को पहला इसलिए कि आज़ादी मिली। नीचे से जाता है झंडा, ऊपर हाइस्ट करते हैं और ये अनफर्ल होता है ऊपर ही। ये 26 जनवरी का। दूसरी बात यह है, ये झंडा 21 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पास हुआ कि ये झंडा ऐसा होगा, और इसको वेंकैया नाम के आदमी ने बनाया हुआ था। ये झंडा का जो फ्लैग के बारे में 1947 25 जुलाई आज़ादी से एक साल पहले, यानी 2-4 महीने पहले ये हुआ था। ये वेंकैया नाम के आदमी ने इसको बनाया था। अब आगे चलकर आपको बता दें कि 15 अगस्त का झंडा जो लहराया जाता है रेड फोर्ट, लाल किले से, वज़ीर आज़म लहराते हैं। क्योंकि जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो दस्तूर हिंद कमेटी भी नहीं थी, दस्तूर नहीं बना था। वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर लहराते हैं रेड फोर्ट पर। और 26 जनवरी का झंडा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के सदर, मालूमात के लिए बोल रहा हूँ, सुनना चाहेंगे? ये नॉलेज है बेटे, मैं तुम लोगों से ही मुखातिब। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजपथ पर इसको लहराते हैं, दिल्ली के राजपथ। ये चीज़ें हैं जो फ्लैग के बारे में कहा। अब आते हैं असल बात की तरफ। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ कैसे आए? जहांगीर, मुगलिया सल्तनत का बादशाह जहांगीर का दौर था। गौर से सुनिए,
अंग्रेज ताजिरों बनकर आए, एज ए बिजनेसमैन, एज ए मर्चेंट्स आए और कहा हम आपके मुल्क में तिजारत करना चाहते हैं, तो उसने इजाज़त दे दी। उस वक्त हिंदुस्तान के राजा महाराजा आपस में बहुत लड़ते थे मुल्क में, तो अंग्रेज बड़ी चालाक और अय्यार कौम थी, उन्होंने उनसे कहा आपको हम फौज दे सकते हैं। फौज देने के बहाने, मैं बहुत ही मुख्तसर शॉर्ट एंड स्वीट में बोल रहा हूँ, बिल्कुल कम करके बोल रहा हूँ, तारीख नहीं दो रहा हूँ, सिर्फ मालूमात के लिए, तो वहाँ से मुल्क पर काबिज हो गए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की इनकी कंपनी, फिर उसके बाद डायरेक्ट इंग्लैंड से यहाँ पे हुकूमत हुई। इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला सबसे पहले मर्द मुजाहिद सिराजुद्दौला, बंगाल का सिराजुद्दौला ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसके बाद टीपू सुल्तान शहीद 3 जंगें लड़ी अंग्रेज़ों के साथ। और एक बात बताता चलूँ कि इस मुल्क की आज़ादी में जितना खून मुसलमानों का बहा है और किसी का नहीं बहा है। हज़ारों लाख उलमाए कराम, आपको मालूम है मौलाना समान बताएंगे और भी आपके उलमा बताएंगे, शाह वसीउल्लाह साहब, हज़रत रूहानी, समझ गए, ये सब लोग थे, हकीम अजमल खान, ये सब थे। और आज़ादी में ज़्यादा नाम भगत सिंह का लेते। भगत सिंह के साथ कौन थे? अशफाकुल्लाह खान थे। बेशुमार मुजाहिदीन आज़ादी, अंग्रेज़ों ने लाशें दरख्तों पर लटकाई, इन लोगों, और सैयद अहमद शहीद, कितने लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। ये मुसलमानों ने इसको सींचा है और मुसलमानों के खून की बहाने से, खून बहाने से ये मुल्क आज़ाद हुआ और हम इस मुल्क के बराबर हकदार। अब बेटे बात आगे बढ़ाते हैं। जब ये मुल्क अंग्रेज़ों के चिंगल में तड़प रहा था, जुल्म हो रहा था, हिंदू मुसलमानों को नफरत, डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और हुकूमत करो, आज भी कुछ ऐसा ही माहौल है, वो अलग बात है। तो 1857 में बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल सल्तनत का ताजदार, बहादुर शाह जफ़र की क़ियादत में 1857 का गदर हुआ, पहली जंग आज़ादी, हिंदू मुस्लिम सब लड़े, उसको जो है सिपाही सब निकल कर आ गए। बहादुर शाह जफ़र लाल किले में थे, अपने महल में थे, और गद्दारों की गद्दारी के वजह बहादुर शाह जफ़र अपने महल में कैद होकर गए। वहाँ से अंग्रेज़ कामयाबी की तरफ बढ़ ही रहे थे। वहाँ ये पहली जंग आज़ादी जो नाकाम हुई, लेकिन वही पहली जंग आज़ादी थी। रंगून ले जाया गया बहादुर शाह जफ़र को। वहाँ पर उनके सामने नाश्ते के तौर पर एक बड़े से बर्तन में कपड़ा उड़ाकर उनके सामने, ले लीजिए आपका ये नाश्ता। खोल कर देखा तो उनके बेटों के सर थे, उनके बेटों के कटे हुए सर थे। बहादुर शाह जफ़र बर्मा की जेल में रहे, वहाँ में उन्होंने लिखा, जो आप लोगों को मालूम है कितना है बदनसीब जफ़र, 2 गज ज़मीन ना मिली कोई यार में, यानी उन्होंने वहाँ से कहा। और ये मुल्क की आज़ादी में मुसलमान हैं, ये तो पहले का। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, इनको अली बिरादरान कहते हैं, इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए बच्चों कि लंदन में हिंदुस्तान की आज़ादी के सिलसिले में गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। वहाँ पे मौलाना मोहम्मद अली जौहर गए, वहाँ उन्होंने कहा मैं गुलाम मुल्क को वापस नहीं जाऊँगा। आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? सुनेंगे। उन्होंने कहा मैं गुलाम मुल्क को वापस, आई डोंट वांट टू गो बैक टू स्लेव कंट्री, गुलाम मुल्क को नहीं जाऊंगा, या तो आज़ादी का पुराना दे दो या यहाँ मेरी खबर दे दो। तो हुआ ये कि उनका इंतकाल हुआ और उनको मस्जिद अक्सा के हाथ में बैतुल मक़दस में दफन हुई। ये मुसलमानों की कुर्बानियाँ थी। उसके बाद बहुत कोशिशों के बाद, आप बाद में नाम आते हैं, महात्मा गांधी है, ये तो इनको पितामह कहते हैं हिंदुस्तान के। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, ऐसे बहुत थे।
اور گاندھی جنہوں نے ہندوستان کو آزادی دلائی ان کو مارنے والا نتھورام گوڈسے تھا۔ ہوا کیا تھا؟ شیروانی پہن کے، ٹوپی پہن کے، داڑھی رکھ کے دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ مسلمانی ہے۔ وہاں پہ جب وہ آ رہے تھے تو ان کو گجرات میں ان کے آشرم کے پاس گولیاں چلا دیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ لوگوں میں افواہ پہلے مسلمانوں نے مارا، بہت فساد ہے، بعد میں معلوم ہوا نتھورام گوڈسے تھا۔ گوڈسے فیملی ابھی بھی ہے مہاراشٹر میں۔ تو بچوں، یہ ملک سب سے بڑھ کر مسلمانوں کی خون سے سینچا گئی آزادی ہے۔ اور اس طرح 15 اگست 1947 کو آیا، میڈ اٹ ویری شارٹ، کم کر دیا، میں پوری باتیں نہیں بتایا۔ اور ایک بات مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں بتایا تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا، کچھ اشعار کہے تھے، تم یوں نہ سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں نہ سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے، جو پیغام ملا تھا حسین ابن علی کو وہی پیغام بقا میرے لیے۔ ایسا کہے اور واپس نہیں آئے۔ پھر بہرحال 1947 15 اگست ہندوستان کو آزادی ملی۔ پہلا گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے اور پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو تھے۔ پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ ان کو ابوالکلام اس لیے کہا گیا، وہ چھوٹی سی عمر میں ایڈیٹر تھے الہلال پیپر کے، اور یہ مولانا محمد علی صاحب کامریڈ اور جیسے اخبارات نکالا کرتے تھے۔ تو یہ مختصر یہ کہ آزاد ہوا ملک، اور اس وقت رات کے آدھی رات کو ترنگا لہرایا گیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ ول وائپ ایوری ٹیئر فرام ایوری آئی، ہم اس ملک کے ہر ایک شہری کے آنسو پوچھیں گے۔ اب کتنے آنسو پوچھے جا رہے ہیں آزادی مل کر۔ ابھی یہ یادگار آزادی ہے، بیکاز یو آر سیلیبریٹنگ 75 مین پلیٹینیم جوبلی، امرت مہوتسو نام سے گھر گھر ترنگا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال اس آزادی کے خاص الخاص اعزاز ملنا چاہیے تو مسلمانوں کو ملنا چاہیے، دوسرے لوگ بھی ہیں۔ اور ٹیپو سلطان شہید، نواب سراج الدولہ، بیگم اختر محل، بیگم حضرت محل، ان لوگوں نے بہت کچھ اس میں حصہ لیا ہے۔ بہرحال ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اور اس آزادی کی یاد میں ہر 15 اگست کو ہر جگہ جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ ابھی جو ہے 75 سال ہو گئے ہیں، آگے سینٹینری بھی ہو جائے گی، لیکن اصل آزادی کیا ہے؟ ملک کے عوام خوشحال رہیں، یہ اس کا مقصد تھا۔ قربانیاں دینے والوں نے اسی سے آزادی کی دلائی تھی، اور انگریز تو چلے گئے لیکن ان کی حکومت کا نمونہ تھوڑا بہت رہ گیا ہے، اللہ کرے۔ اور ہمارے غیر مسلم بھائی بہت سارے ہیں، ان کو معلوم ہے۔ ہمیں حال میں ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی تو جلسہ ہی تھا، وہاں پہ غیر مسلم نے کہا کہ جتنا نیتا جی سبھاش چندر بوس کا نام لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیپٹن شاہ نواز خان، انہوں نے سبھاش چندر بوس کے شانہ بشانہ انگریزوں کے خلاف لڑا، یاد رکھو یہ نام۔ اور جب ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، کرنل اس کو حوالدار عبدالحمید پاکستان کی جنگ میں کئی ٹینک توڑے، بریگیڈیئر محمد عثمان، ایسے جیالے۔ اس ملک کے ہم لوگ وفادار ہیں، حب الوطنی سے سرشار ہیں، ہمارے وفاداری پر کوئی شک نہ کریں۔ اب اس طرح ہم لوگ ہر 15 اگست کو یادگار کے طور پر یہ جھنڈا لہراتے ہیں۔ پہلے ہی میں نے بتایا کہ 15 اگست اور 26 جنوری کا فرق کیا ہے۔ 26 جنوری ہمارا دستور بنایا گیا اس کی یادگار میں، اور 15 اگست ہمارا ملک آزاد ہوا اس کی یاد میں۔ بس آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ لوکل لینگویج پہ عبوریت حاصل کریں، کنڑا لینگویج، تاکہ غیر ریاست کے لوگوں پر، غیر مسلم جو ہیں وہ کنڑا زبان بولتے ہیں، ان تک ہمارا پیغام پہنچائیں، اپنی باتیں پہنچائیں۔ اس لیے کنڑا ہے، انگلش ہے، اس پہ عبوریت حاصل کریں۔ آپ، مجھے ناز ہے، ہمارے پڑھانے والے کتنے ہیں، ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، ان سب لوگوں کی انگریزی بھی اچھی ہے، آپ لوگ ان کو آئیڈیل بنا لیں، بہت کام ہو رہا ہے شہر میں، آپ کو معلوم ہے۔
اور ٹیپو سلطان پر جو مولانا الیاس صاحب نے کتاب لکھی اس کو پڑھ لیجیے، اور بہت سی نالج مولانا سمانی صاحب بھی خاص کر کے مسلمانوں کا کیا حصہ تھا بتائیں گے۔ بس یہ بہت ہی مختصر طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں کچھ اونچ نیچ بھی ہو سکتا ہے، بس آپ لوگوں سے مخاطب تھا، اتنا کہہ کر میری بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں عالم باعمل بنائے، اور آپ عمل کے میدان میں سپاہی بن کر نکلے، غیروں تک پیغام پہنچائے، احساس برتری میں احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ دیٹ از کالڈ انفیریئرٹی کمپلیکس۔ کبھی بھی احساس کمتری نہ ہو، ہم برابر کے شریک ہیں، ہمارا بھی اس ملک کی آزادی میں بہت بڑا حصہ ہے، اس طرح ہم لوگ اس ملک کے برابر کے حصے دار ہیں۔ اتنا کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہم ماسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ طلباء ماسٹر صاحب کی باتوں پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد میں استاد جامعہ مولانا عبدالعلیم صاحب ندوی سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ موضوع کی مناسبت سے اپنے کلمات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلیہ۔ ہمارے مشفق اور محبوب استاد ماسٹر سیف اللہ صاحب دامت برکاتہ نے جس خوش اسلوبی کے ساتھ مختصراً ہندوستان کی آزادی کی جو تحریکات تھیں اس کا تذکرہ کیا ہے، اس پر مزید اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے پہلے ہی طلباء سے معذرت کر دی تھی کہ طبیعت کے ساتھ نہیں دیتی ہے، پھر ماسٹر صاحب سے ہم کو سننا ہے، پھر ہم بات کریں گے تو یہ اس کو گستاخی بھی سمجھتا ہوں۔ بس میں ایک بات تو یہ کہوں گا کہ ماسٹر صاحب نے جس طرح سے اشارات دیے، جیسے خود انہوں نے کہا کہ وہ تفصیل انہوں نے بیان نہیں کی ہے، اشارات دیے ہیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ان اشارات کی کیا تفصیل ہے، آپ تاریخی کتابوں کو پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج افسوس یہ ہے، ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں ہمارے علماء نے سردڑ کی بازی لگائی، اس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ خالی کہنا کافی نہیں ہے، ہمیں قربانی دینا تو دور کی بات ہے، ان کی قربانیوں کا تفصیلی علم بھی نہیں ہے۔ ہم ان کی طرح قربانی نہیں دے سکتے، تو کم از کم ان کی تاریخ پڑھ کر، ان کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنے اندر وہ جذبات کو پیدا کریں۔ ہمارے علماء ہمیشہ سے حالات کے ساتھ رہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں جنگ آزادی کی تحریک کے لیے فتویٰ علماء نے دیا۔ سن 1803 میں سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہاں کے حالات دیکھے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، انگریزوں نے یہاں پر ہندوستانیوں کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ سیاسی اعتبار سے بھی وہ غالب آ گئے، پوری معاشی حیثیت ان کے ہاتھ میں، مذہبی اعتبار سے اپنا مذہب جب وہ زبردستی نشر کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنا دشوار ہو گیا، تو انہوں نے اس وقت فتویٰ دیا تھا۔ اس کے بعد پھر دوسرے علماء نے بھی فتویٰ دیا، اور مستقل، جیسے ابھی ماسٹر صاحب نے تذکرہ بھی کیا، مستقل علماء نے
اس کے لیے جہاد کی شرکت کی، ایک مذہبی فریضہ سمجھ کر وہ میدان میں آگے بڑھے۔ آج افسوس یہ ہو رہا ہے کہ آج حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں، ہمارے ذہن و دماغ پہلے جسم غلام تھے، ملک غلام تھا، آج ہماری فکریں غلام بن چکی ہے، ذہن غلام بن چکا ہے، علم غلام بن چکا ہے، اور یہ ملک دوسروں کی گروی میں رکھا جا رہا ہے۔ پرانی غلامی سے بدتر غلامی آج پیدا کی جا رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو میدان سے الگ کر دیا، حالانکہ ہمارے علماء نے اس کو دین کا، مذہب کا جز سمجھا۔ اپنی تعلیم گاہیں اسی نیت سے انہوں نے تعلیم گاہوں کی بنیاد رکھی۔ دیوبند کی بنیاد اسی لیے رکھی گئی تھی کہ میدان میں شکست ہو گئی ہے مسلمانوں کو، اب اس کے لیے افراد تیار کرنے ہیں تاکہ وہ انگریزوں سے مقابلہ کر سکے، وہ ہندوستان کو دشمنوں سے آزاد کر سکے، اس کے لیے افراد تیار کرنے کے لیے انہوں نے مدارس کھولے۔ لیکن آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو حالات سے بالکل الگ کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہماری ہندوستان سے محبت اور وفاداری اسی وقت رنگ لا سکتی ہے جب جس طرح سے ہمارے اسلاف نے ماضی میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، غلامی کے خلاف آواز اٹھائے، اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کیا۔ آج بھی اگر ہم ملک کی حفاظت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، ظلم کے خلاف، غلامی کے خلاف، اور جس طرح سے ملک کے اندر بدنظامی پھیلائی جا رہی ہے اس کے خلاف جب ہم نہیں اٹھیں گے تو ہم ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ آج جو تقریر یا جو مضامین اس طرح کے بیان کیے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو سن کر اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں، اور جس طرح سے ہمارے اسلاف نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی ملت کی حفاظت کے لیے میدان میں اپنے آپ کو قربان کیا، ہم بھی اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیے ملک محفوظ نہیں رہے گا تو نہ ہم محفوظ رہیں گے، نہ ہمارا دین محفوظ رہے گا۔ اس کے لیے بھی ہمیں دینی فریضہ سمجھ کر اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو سنا ہمارے ماسٹر صاحب کی تقریر سے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، اور مزید اس سلسلے میں تحقیق کر کے اسلاف کی قربانیوں کو پڑھ کر اس طرح کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے، اور اپنے اساتذہ اور ذمہ داروں کی نگرانی میں جس طرح سے ہم اپنے ملک کی خدمت کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کی امید کے ساتھ میں اپنی ان چند باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم ماسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی اس جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا